بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب قصۃ غزوۃ بدر وقول اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں جبکہ تم کمزور تھے، اذلہ۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین ألن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے، کیا کافی نہیں ہے تمہیں کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جائیں گے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہ یک بارگی فی الفور تم پر حملہ کر دیں، آ جائیں تمہارے پر، چڑھائی کر لیں۔ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، مدد فرمائے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ جو نشاندار گھوڑوں پر ہوں گے، مسومین، نشان والے گھوڑوں پر ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے اور تاکہ تمہارے قلوب مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ۔ ومن نصر الا من عند اللہ، نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ ہلاک کر دے ایک گروہ کو کافروں کے، ایک گروہ کو اللہ ہلاک کر دے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، اور وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ وقال وحشی قتل حمزۃ طعیمۃ بن عدی بن الخیار یوم بدر، وحشی نے کہا کہ قتل کیا حمزہ رضی اللہ عنہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو بدر کے دن۔ یہاں طعیمہ بن عدی کے بعد آگے بن خیار کا لفظ جو ہے یہ راوی کا وہم ہے، اور صحیح لفظ جو ہے وہ طعیمہ بن عدی بن نوفل ہے۔ وقولہ تعالی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرما رہے تھے کہ دو گروہوں میں سے ایک
تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کفار قریش کی، ایک جماعت تو ان کا تجارتی قافلہ تھا، اور دوسری جماعت جو تھی وہ ابو جہل کا لشکر تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے غزوہ بدر کا ذکر کر رہے ہیں، تو باب قصۃ غزوۃ بدر، اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے آیت نقل کی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ ترجمۃ الباب کے ساتھ اکثر آیات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ترجمۃ الباب یعنی باب کا عنوان، اس کے ساتھ آیات کا بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ آیت اس باب سے متعلق ہے، اس باب میں اسی مضمون کا ذکر ہے جو آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ اور دوسری وجہ کہ امام بخاری اشارہ کرتے ہیں کہ باب میں جتنی تفاصیل بیان کی گئی ہیں وہ اس آیت سے ماخوذ ہیں، تو آیت کا تعلق بھی باب کے مضمون سے بتانا مقصود ہوتا ہے، اور یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ جو تفصیلات ہم پیش کر رہے ہیں وہ سب اس آیت سے ماخوذ ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں جو لفظ آیا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو اذلہ کا معنی کمزور، اللہ نے تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم کمزور تھے، ضعیف تھے، عاجز تھے، تمہارے اندر مشرکین کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اذلہ جو ذلیل کی جمع ہے، یہ اردو والا ذلیل نہیں ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ تم حقیر اور گھٹیا تھے، بلکہ اس کے معنی کمزور اور عاجز کے ہیں۔ اور اسی سے یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتاب تقویۃ الایمان، اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہر مخلوق اللہ کے سامنے ذلیل ہے، تو وہاں حضرت شاہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذلیل عربی زبان کا محاورہ، علماء کرام بعض اوقات اپنی گفتگو میں عربی الفاظ بولتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ گفتگو میں اردو بولتے بولتے انگلش کی اصطلاح جو ہے انگریزی کی وہ استعمال کر لیتے ہیں، تو انہوں نے اس طریقے سے یہ جملہ استعمال کیا جس سے ان کے خلاف جو ہے شور شرابہ ہوا، ہاں جی، اور اس سے غلط مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہی بات وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میں قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی۔ اور پھر انہوں نے ہر مخلوق کا لفظ بولا، تو کہنے والوں نے کہا جی ہر مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، حالانکہ اس عنوان کے ساتھ یوں کہنا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہا، ایسی تو بات ہی انہوں نے نہیں کی۔ ایسے یہ سب بات جو ہے ایک مشہور ہے کہ یہ تقویۃ الایمان جو ہے وہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے حضرات علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ان کی کتاب یہ تقویۃ الایمان نہیں ہے۔ ہاں ان کے زمانے میں کوئی مولوی اسماعیل نامی تھے، انہوں نے تقویۃ الایمان کتاب لکھی ہے، لوگوں نے اس کو مولوی اسماعیل کے لفظ سے جو ہے شاہ اسماعیل شہید کی طرف جو ہے وہ منتقل کر دیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ان کی کتابیں جو ہیں دیگر کتب موجود ہیں، ان کا انداز تعبیر بڑا شستہ، بہت ستھرا، اور ان کی تعبیرات بڑی ادیبانہ اور بڑا ادب والی ان کے کلمات ہوتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر تقویۃ الایمان کے اندر بعض جملے بہت تند و تیز ہیں، اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی طرف اس کتاب کا انتساب جو ہے ہمارے علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ اس بات کی قائل ہے کہ یہ ان کی طرف انتساب ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر دلیل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی دیگر کتب ہیں، اور دیگر کتب، ایک مصنف جو ہوتا ہے اس کا ایک خاص ذوق ہوتا ہے، اور وہی ذوق اس کی ساری کتابوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ جیسے مقرر کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کی ساری تقریروں میں وہی انداز نمایاں نظر آتا ہے، ایسے ہی مصنف کا ایک ذوق ہوتا ہے، اس کا ایک انداز تحریر ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب کی دیگر کتب جو ہیں وہ اس طرز تخاطب سے یا اس طرز تحریر سے وہ خالی ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک بات جو ہے چونکہ کتابوں میں لکھی ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، ورنہ در حقیقت فقیر جو ہے وہ اسی
موقف پر قائم ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی اس طرف یہ کتاب منسوب کر دی گئی ہے تقویۃ الایمان۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو ہم نے عرض کر دی۔ اب اس کے بعد یہاں ذکر ہے کہ 3000 فرشتے اور پھر 5000 فرشتوں کی آمد کا، اور سورۃ انفال میں 1000 فرشتوں کا ذکر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 3000، 5000 اور 1000 فرشتے آئے یا نہیں آئے؟ اس سلسلے میں ایک بات تو یہی کہی گئی کہ 1000 بھی آئے، اس کے بعد 3000 بھی آئے، اس کے بعد پھر 5000 بھی آئے، اور حضرت قتادہ ربیع بن انس رحمہم اللہ سے یہی منقول ہے کہ 5000 تک جو ہے وہ فرشتے آئے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ 5000 کے آنے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ اس میں تو اللہ نے شرط لگائی ہے، ان تسمروا وتتقوا کے ساتھ فرمایا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، یہ یک بارگی تم پر آ دھمکیں تو پھر تمہاری مدد تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ کرے گا۔ تو اس میں شرط لگی تھی، اور وہ شرط جو ہے یأتوکم من فورہم ہذا والی شرط پوری نہیں ہوئی، اس وجہ سے وعدہ تو رہا کہ 5000 فرشتے آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔ اذا فات الشرط فات المشروط۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ فرشتے تو احد میں بھی آئے، حنین میں بھی آئے، بدر میں بھی آئے، لیکن بدر کی خصوصیت ہے کہ بدر کے موقع پر فرشتوں نے جنگ میں شرکت بھی کی۔ غزوہ حنین کے اندر فرشتوں کا نزول صرف خیر و برکت کے لیے ہوا تھا، اور احد کے بارے میں بھی روایات کے اندر ہے کہ فرشتوں نے قتال میں شرکت نہیں کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ بہرحال چونکہ بدر کا واقعہ ہے اور اس کا ایک عظیم الشان جز یہ ہے کہ اللہ نے وہاں مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو ذکر فرمایا اور بتایا کہ بدر میں ملائکہ کے ذریعے امداد ہوئی تھی۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق فرمایا قال وحشی قتل حمزہ تو طعیمۃ بن عدی بن الخیار، جیسے میں نے عرض کیا کہ طعیمہ بن عدی بن نوفل صحیح ہے، راوی سے غلطی سے طعیمہ بن عدی بن خیار نکل گیا۔ تو یہ حضرت وحشی وہی ہیں جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں۔ یہاں امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں وحشی نے کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ بدر کے اندر حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن نوفل کو قتل کر دیا تھا۔ طعیمہ کے ورثاء نے جنگ احد کے موقع پر وحشی کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو اس وقت وحشی کافر تھے اور انہوں نے اپنی آزادی کی لالچ میں غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو چونکہ حضرت حمزہ نے طعیمہ کو جو قتل کیا یہ واقعہ بدر میں ہی پیش آیا، اس لیے امام بخاری نے اس بات کو یہاں بیان فرما دیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اگلی آیت پیش فرما رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ۔ تو امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ بھی بدر ہی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا۔ اچھا جی، تو غزوہ بدر جو ہے اس کا واقعہ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں بدر جو ہے یہ ایک مشہور گاؤں ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا، اس میں پانی اس وقت صاف شفاف تھا اور خوب مقدار میں تھا۔ اس وجہ سے جس جگہ پہ بھی پانی کی افراط ہو، صاف شفاف پانی ہو، اس دور میں لوگوں کی منڈی، مسافروں کے لیے اسٹیشن، منزل وہی جگہ ہوتی تھی۔ تو بدر جو ہے یہ ایک مقام تھا مسافروں کے گزرنے کے لیے، یہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے وہاں قافلے رکا کرتے تھے۔
اور مکہ سے جب قریش کے قافلے جو ہے وہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جاتے تھے تو وہ جاتے آتے یہاں مقام بدر سے گزرا کرتے تھے۔ تو میں نے میدان بدر کی ویڈیو آپ کو شیئر کی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اور اس میں وہ کنواں بھی جو آج تک موجود ہے وہ بدبودار کنواں تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے مقتولین کی لاشیں ڈلوائی تھیں۔ تو بہرحال بدر کے اندر جو ہے سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ یہ غزوہ بدر پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے شروع میں مدینہ منورہ میں خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے مکہ کی طرف جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ وہی غزوہ عشیرہ میں جو قافلہ مکہ سے شام کی طرف گزرا تھا، اب یہ وہی قافلہ شام سے ابو سفیان کا واپس جو ہے مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ تو چونکہ اس قافلے میں بہت مال و اسباب تھا اور 50,000 دینار مالیت تھی، اور اس قافلے میں تجارتی قافلے میں 70 آدمی تھے، جس میں سے 30 یا 40 قریش کے سردار سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش نظر چونکہ قافلہ ہی کا مقابلہ کرنا تھا اور اس کو روکنا تھا، تو جنگ اور قتال کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی اہتمام اور خصوصی تیاری کے 12 رمضان کو ہفتہ کا دن مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی۔ ابو سفیان کو یہ اندیشہ لگا تھا کہ ہم پر حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ جب غزوہ عشیرہ پیش آیا تو جب حجاز کے قریب پہنچا ابو سفیان تو ہر مسافر سے اور ہر راہگیر سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور خبریں دریافت کرتا۔ پھر بعض مسافروں سے ابو سفیان کو خبر ملی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر تمہارے قافلے کی طرف نکلے ہیں۔ تو ابو سفیان نے اسی وقت زمزم غفاری کو اجرت دے کر مکہ روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے قافلہ تجارت کی خبر لیں، اپنے سرمایہ کو بچانے کی کوشش کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر ہمارے تعاقب میں ہیں۔ تو زمزم غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے رواج کے مطابق اس نے اپنا کرتا پھاڑ دیا، چیخنا شروع کر دیا، اے قریش کی جماعت، اپنا مال بچاؤ، تجارتی قافلے کو بچاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے ابو سفیان کو لوٹنے کی تیاری کر لی ہے۔ اس خبر کے پہنچتے ہی مکے میں ہلچل مچی، اور وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ قریش میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا، نہ مرد نہ عورت، کہ جس نے اپنا سرمایہ اس قافلے میں لگایا نہ ہو۔ اس لیے اس خبر کو سنتے ہی تمام مکے میں جوش پھیل گیا۔ ابو جہل کی قیادت میں 1000 کی مسلح فوج نکل پڑی۔ بعض روایات میں 950 کی تعداد منقول ہے، تو یوں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ لڑنے والے تو 950 تھے اور باقی 50 جو ہے وہ خدمت گار وغیرہ تھے، تو مل ملا کر 1000 تعداد ہو گئی۔ اب جناب قریش کا یہ قافلہ نہایت کر و فر کے ساتھ، سامان عیش و عشرت کے ساتھ، گانے بجانے والی عورتوں کے ساتھ، اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے یہ جناب روانہ ہوئے بدر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، سورۃ انفال آیت 47۔ اے مسلمانوں، تم ان کافروں کے مشابہ مت ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، اپنی قوت دکھاتے ہوئے نکلے۔ تو قریش کے تمام سردار جو موجود تھے وہ سب نکلے، 200 گھوڑے، 600 زرہیں اس لشکر میں موجود تھیں۔ صرف ابو لہب کسی وجہ سے نہ جا سکا، تو اس نے اپنی بجائے ابو جہل کے بھائی عاص بن ہشام کو روانہ کیا، کیونکہ عاص بن ہشام کے ذمہ ابو لہب کے 4000 درہم قرض تھے اور وہ مفلس تھا، ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے قرض کے دباؤ میں ابو لہب نے کہا میرے عوض تم جنگ میں شریک ہو جاؤ، وہ بھی مجبور ہو کر شریک ہو گیا۔ اسی طرح امیہ بن خلف نے بھی بدر میں جانے سے انکار کیا، لیکن ابو جہل کے جبر اور اصرار سے اس کو ساتھ ہونا پڑا،
اور امیہ کے انکار کا واقعہ پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے۔ تو یہ تو کفار کے لشکر کا حال تھا۔ اس کے برخلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی، آپ کے لشکر کی یہ کیفیت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے اس جہاد میں شرکت کو لازم نہیں قرار دیا تھا۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس سواریاں ہیں اور وہ جہاد میں جانا چاہیں وہی لوگ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس اختیار کی وجہ سے صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد اس جہاد میں شریک نہ ہو سکی تھی، اور وجہ بھی یہ تھی کہ آپ کے پیش نظر صرف ابو سفیان کے تجارتی قافلے جو ہے اس کا راستہ روکنا تھا اور اس کو اپنی سرزمین سے گزرنے سے منع کرنا تھا۔ تو یہ 1000 کا لشکر تو بعد میں سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب بدر کے قریب مقام صفرا میں پہنچا تو آپ کے مخبروں نے آپ کو خبر دی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ اپنا راستہ بدل کر ساحل کے راستے سے سمندر کے کنارے کنارے وہ نکل گیا ہے، اور اس قافلے کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ سے 1000 کا مسلح لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس خبر نے حالات کا نقشہ پلٹ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا کہ اب اس آنے والی فوج سے جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو بعض صحابہ نے شروع میں عرض کیا کہ ہم جنگ کے قصد سے نہیں آئے اور مقابلہ کی طاقت بھی نہیں ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اس پر موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو بصر و چشم قبول کیا اور دل و جان سے تعمیل حکم کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جان نثاری فرمایا۔ اس کے بعد مقداد بن اسود کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کو انجام دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ کو یہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، لڑ لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے چلیں گے۔ یہ برق الغماد جو ہے بہت دور دراز جگہ تھی، یمن کی طرف جو ہے بہت دور دراز کو یہ علاقہ تھا، تو ہم اتنی دور بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی جب یہ تقریر سنی تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، آپ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، مگر ابھی تک یہ سب اظہار جذبات مہاجرین کی طرف سے ہوا تھا، انصار کی طرف سے موافقت میں کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انصار نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ مدینہ کے اندر رہ کر مدد کرنے کا تھا، اور مدینہ سے باہر نکل کر دشمن پر حملہ کرنا اس کا ابھی تک کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مجمع کو خطاب کر فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن انصار کی طرف ہے، تو فوراً حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے اس کی گواہی دی کہ آپ جو فرماتے ہیں حق ہے، ہم نے آپ سے عہد و پیمان کیا کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، اس لیے جو اللہ کا حکم ہے آپ اس کو جاری فرمائیں۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ اگر ہمیں کہیں سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو ناپسند نہیں سمجھتے، مکروہ نہیں سمجھتے، ہم تو لڑائی کے بڑے جمنے والے، مقابلہ میں بڑے سچے اور ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ شجاعت کے جوہر دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ ہمیں اللہ کے نام پر جہاں چاہیں لے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ جان سارانہ گفتگو سن کر بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور قافلے کو حکم دیا اللہ کے نام پر چلو، اور خوشخبری سنائی کہ یہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ابو جہل کا لشکر یا ابو سفیان کا لشکر، ان میں سے ایک جماعت ہمارے ہاتھ ضرور لگے گی۔ اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے کفار کی پچھاڑے جانے کی جگہ دکھلا دی گئی کہ فلاں شخص کدھر مارا جائے گا، فلاں شخص کس جگہ مارا جائے گا۔
پھر جب ابو سفیان جو ہے وہ اپنے قافلے کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کی زد سے بچ گیا تو قافلہ صحیح سلامت نکل گیا، تو اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ تو ہماری حفاظت کے لیے نکلے تھے، اب ہم خیریت سے نکل گئے ہیں، لہذا تم سب مکے واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے اپنے تکبر میں آ کر اس نے کہا جنگ کریں گے جب تک بدر نہیں پہنچ کر 3 دن تک کھا پی کر گانے باجے مزے نہیں اڑائیں گے، اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہ مکہ کا یہ فرعون ابو جہل خود بھی ہلاک ہوا اور بڑے بڑے سردار اس کی وجہ سے سارے مارے گئے۔ ادھر صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ قرظ بن جابر اس نے بھی کفار مکہ کی مدد کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ فوجی دستہ لے کر آ رہا ہے، تو بارگاہ رب العزت میں دعا کی۔ تو حق تعالی شانہ نے وعدے فرمائے سورۃ آل عمران میں 3000 اور 5000 کا لشکر لے کر آنے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں یہ نقطہ بیان فرمایا کہ کافروں کی تعداد 1000 تھی، اس لیے پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر کافر چونکہ مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، مسلمان 313 کافر 1000، تو اس لیے فرشتے 3000 ہو گئے تاکہ کافروں سے 3 گنا زیادہ رہیں۔ اور پھر 5000 میں رعایت ہے، یہ رعایت ہے کہ لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں، تو ہر حصے میں ہر حصے کے ساتھ 1000 فرشتے رہیں۔ بہرحال یہ مختصراً میں نے غزوہ بدر کا جو ہے اس سے ابتدا سے پہلے کا واقعہ بیان کیا، جنگ شروع ہونے سے پہلے کا، اور تفصیلات میں نے جو ہے کچھ وہ تحریر کی شکل میں بھیج دی ہیں۔ آگے دیکھیے یہ حدیث ہے، حدثنی بہ قال حدثنی یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب ان عبد اللہ بن کعب قال سمعت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یقول لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها الا فی غزوۃ تبوک غیر انی تخلفت فی غزوۃ بدر ولم یعاتب احد تخلف عنها انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد۔ عبداللہ بن کعب سے روایت ہے کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوے کیے میں کسی سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے، الا فی غزوہ تبوک غیر انی تخلفت، البتہ غزوہ بدر میں بھی میں شریک نہیں ہوا تھا، لیکن لم یعاتب احد تخلف عنہا، جو لوگ غزوہ بدر میں پیچھے رہے ان پر کسی قسم کا عتاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے تھے قافلہ قریش تجارتی قافلے کے ارادے سے، یعنی جنگ اور جہاد کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے اعلان بھی صحابہ میں نہیں ہوا۔ اتفاقاً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کو جمع کر دیا، حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ 2 جنگوں میں پیچھے رہے، ایک جنگ بدر میں اور ایک جنگ تبوک میں، لیکن دونوں کے لیے وہ الگ الگ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ الا فی غزوۃ تبوک کہا تو آسان طریقہ یہ تھا کہ الا فی غزوۃ تبوک کے ساتھ ہی غزوۃ بدر بھی کہہ دیتے کہ سوائے غزوہ تبوک کے، سوائے غزوہ بدر کے، لیکن نہیں، انہوں نے تعبیر بدل دی۔ الا فی غزوۃ تبوک یہ علیحدہ ذکر کیا، اور غیر انی تخلفت فی غزوۃ بدر سے لفظ غیر لا کر غزوہ بدر سے پیچھے ہٹنے کو علیحدہ بیان کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں بھی پیچھے رہے اور غزوہ بدر میں بھی رہے، لیکن دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں تھا۔
وہ غیر انی تخلفت فی غزوۃ بدر میں لفظ غیر لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنا غزوہ بدر میں پیچھے رہنے سے مختلف تھا، اور اس لیے مختلف تھا کہ غزوہ بدر میں جو لوگ پیچھے رہے ان پر کوئی عتاب نہیں ہوا۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتال و جہاد کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، وہاں تو قافلہ قریش جو تجارتی تھا اس کا تعاقب کرنا مقصود تھا، اس لیے جو چلا گیا اس میں اس کو فضیلت حاصل ہوگی، جو نہیں گیا اس پر کوئی نکیر نہیں ہوئی۔ برخلاف غزوہ تبوک کے کہ غزوہ تبوک میں تخلف کی اجازت نہیں تھی پیچھے رہنے کی، وہاں جو لوگ پیچھے رہے ان پر عتاب ہوا، اس لیے روایت میں الا فی غزوۃ تبوک کو الگ ذکر کیا اور غیر انی تخلفت فی غزوۃ بدرین کو الگ ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قریش کے تجارتی قافلہ جو ہے اس میں بعض روایات میں 60 آدمیوں کا ذکر ہے اور مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں 70 آدمی ہیں، 30 یا 40 کے اقوال بھی مختلف پیش کیے گئے۔ تو یوں تطبیق ہو سکتی ہے کہ سردار جو تھے وہ قریش کے سرداروں میں سے 30 یا 40 جو تھے وہ سردار تھے اور باقی جو ہیں وہ اور عام لوگ ہوں گے۔ تو اتنی سی تعداد تھی اور اس کے لیے یہ 313 کی جماعت کافی تھی، اس لیے اگر وہاں سے کوئی پیچھے بھی رہا تو اس میں کسی قسم کی ناراضگی نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس کے برعکس غزوہ تبوک میں بہت بڑے دشمن کا مقابلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفیر عام تھا، نکلو، سوائے معذورین کے کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب بدر میں پیچھے رہے تو کوئی عتاب نہیں ہوا، غزوہ تبوک میں جب وہ پیچھے رہے تو ان پر سخت قسم کا عتاب ہوا، جس کا ذکر آگے غزوہ تبوک کے اندر آئے گا۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ علامہ شبلی نعمانی مرحوم نے اپنی سیرت کی کتاب جو ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد نہیں کیا، صرف اسلام میں اقدامی جہاد نہیں ہے، صرف دفاعی جہاد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قریش کے قافلے کا جو ارادہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی غزوہ بدر میں قریش کا لشکر جو ہے جو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے سے روانہ ہوا تھا اس کے دفاع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اقدام ہے، فتح مکہ بھی اقدام ہے، اقدامی جہاد ہے، اور یہ غزوہ بدر جو ہے یہ بھی اقدامی جہاد ہے، اور اسی طرح جو ہے اور بہت سی جگہ ہیں جہاں اقدامی جہاد ہوا۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ جی دفاعی جہاد تھا، اسلام میں اقدامی جہاد ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ یہاں دیکھیے روایت میں صاف الفاظ ہیں، انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تجارتی قافلے کی نیت سے نکلے تھے۔ آگے روایت میں آگے الفاظ ہیں حتی جمع اللہ بینہم و بین عدوہم علی غیر میعاد، بلا ارادہ اللہ پاک نے قریش کے لشکر کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا کرا دیا اور ان کو جمع کر دیا۔ اچھا جی، باب قول اللہ تعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذ تستغیثون، یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے اپنی قلت اور ان کی کثرت دیکھ کر، تو پھر فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ مردفین جو لگاتار پہنچیں گے۔ مردفین کے 2 معنی، مردفین کے مومنین کے بعد فوراً آ جائیں گے، ادھر مومنین پہنچے میدان میں پیچھے سے فرشتے آ جائیں گے، مردفین کا ایک معنی۔ مردفین کا دوسرا معنی کہ یکے بعد دیگرے لگاتار فرشتے پہنچیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس کو صرف ایک اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو مگر خوشخبری، یہ امداد جو ہے تمہارے لیے خوشخبری بنائی ہے، بشارت ہو تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں۔
ومن نصر اللہ من عند اللہ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے، امنۃ منہ، امن دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے، اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا، تاکہ پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کا وسوسہ تم سے دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور یثبت بہ الاقدام، تمہارے پاؤں جما دے، ریت میں نہ پاؤں دھسیں۔ تو مشرکین نے جس علاقے پر جو ہے پڑاؤ ڈالا تھا وہ پتھریلی تھی، مسلمانوں کے حصے میں میدان بدر میں جو مقام آیا وہ ریتلا تھا اور پاؤں دھستے تھے، لیکن جب بارش ہوئی تو بارش ہونے کے بعد ریت جم گئی اور اس پر مسلمانوں کے قدم جو ہے مضبوطی سے جو ہے رکھے جانے لگے، اور مشرکین والی طرف پتھریلی تھی، وہاں کیچڑ بن گیا، پھسلن ہو گئی اور ان کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، وحی کر رہا تھا آپ کا رب فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، جمائے رکھو، ثبتو، خوشخبریاں سناؤ ایمان والوں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب۔ فاضربوا فوق الاعناق، تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو، واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ہر جوڑ پر مارو۔ ذالک بانہم، یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک فرشتے کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کی مدد کر سکتے تھے، تو 1000 پھر 3000 پھر 5000 کی تعداد کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی فرشتہ کو اتنی بڑی طاقت دی گئی ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں انسان کا پلک جھپکنے میں خاتمہ کر سکتا ہے۔ تو بھئی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ بغیر فرشتے کے کن فیکون کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے جو ہے تکوین ہو جائے، ارادہ ہو جائے، ہاں جی، تو کافروں کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن یہاں فرشتے اس وجہ سے آئے کہ ابلیس جو تھا وہ خود سراقہ بن مالک کی شکل میں اور اس کا لشکر جو ہے بنو مدلج کے مردوں کی شکل میں کفار کی مدد کے لیے آیا تھا، اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے ملائکہ کے لشکر کو بھیج دیا۔ تو ایک تو ابلیس کو دو بدو جواب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اطمینان اور ان کی خوشخبری کے لیے ملائکہ کا یہ لشکر بھیجا۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی عادت کے مطابق کرتے ہیں۔ دنیا کی عادت یہی ہے کہ ایک آدمی کے ذریعے سے مدد نہیں ہوتی، بلکہ ایک لشکر کی شکل میں کمک بھیجی جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کمک جو ہے وہ لشکر کی شکل میں بھیجی۔ بدر میں فرشتے کیوں نازل ہوئے؟ ایک تو خیر و برکت ہوئی، مسلمانوں کو فائدہ پہنچا خیر و برکت سے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے فرشتوں کو مامور کیا کہ مسلمانوں کو دلوں کو ثابت قدم رکھیں اور ان کے دلوں میں اچھی خیال ڈالتے رہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ کفار کے دلوں میں رعب پیدا ہو جائے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو باقاعدہ کفار کے مقابلے میں جنگ کرنے کا حکم دیا۔ اچھا جی، آگے جی حدیث ہے، بہی قال حدثنا، یہ پہلی دفعہ پڑھیں گے، جب شروع سبق کریں گے تو پہلی دفعہ پڑھیں گے بالسند المتصل منا الی امیر المؤمنین فی الحدیث الحافظ الحجہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومہ آمین قال۔ اور جب دوبارہ پڑھیں گے تو بار بار جب آئے گی تو پھر سند کے شروع میں بہی قال حدثنا پڑھیں۔ بہی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا اسرائیل عن مفارق عن طارق بن شہاب قال سمعت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقول شہدت من المقداد بن الاسود مشہدا لان اکون صاحبہ
احب الی مما عدل به اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم اشرق وجهه وسره۔ طارق بن شہاب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، فرما رہے تھے کہ میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو پایا اس مقام پر کہ اس مقام والا ہونا مجھ کو محبوب ترین ہوتا ان تمام چیزوں سے جو اس کے مقابلے میں آئیں۔ مطلب یہ کہ حضرت مقداد نے جنگ بدر کے سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی ہے، اگر وہ بات میری زبان سے ادا ہوتی تو اس کے بدلے میں کائنات عالم کی ساری دولت جو ہے اس کے بدلے میں دینے کو تیار تھا، کہ وہ کائنات کی دولت میں دے دیتا اور اس کے بدلے میں یہ بات مجھے مل جاتی۔ حضرت مقداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، درا حال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف آمادہ کر رہے تھے جنگ۔ تو حضرت مقداد نے کہا ہم وہ نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے جنگ کرو، نہیں، بلکہ ہم تو یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل گیا اور آپ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی بات سے خوش ہوئے۔ اچھا جی، اگلی حدیث دیکھیے۔ به قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن شئت لم تعبد فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے روز فرمایا تھا اے اللہ میں آپ کے عہد اور وعدہ کا طلبگار ہوں جو آپ نے اپنے نبی کی مدد اور کفار پر غلبے کے متعلق کیا تھا۔ اللہم ان شئت، اے اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہیں ہوگی، اگر آج لوگ ختم ہو گئے تو آپ کی عبادت ختم ہو جائے گی، روئے زمین پر بت پرستی ہوگی۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا اور عرض کیا حسبک، کافی ہے، بس کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکلے اور آپ کی زبان پر یہ آیت تھی سیہزم الجمع، ان قریب جماعت کفار کو شکست ہوگی اور یہ پیٹھ پھیر لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن جو جس انکساری کے ساتھ، جس لجاجت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی ہے، اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے تسلی دے رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں حسبک یا رسول اللہ، بس کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور اس موقع پر جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام رجا میں ہیں، رجا معنی امید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام خوف میں ہیں، امت کی فکر آپ کو زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا مانگ رہے ہیں اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ اگر آج ہمیں شکست ہو گئی تو آپ کی عبادت نہ ہوگی۔ کیوں؟
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ کی یہ دعا بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد اور نبی تو آنا نہیں۔ تو جو آپ کی امت ہے، امت اجابت، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے ہیں، اگر یہ ہلاک ہو جائیں تو پھر اور نبی تو آئے گا نہیں، یہ ایمان والے بھی ختم ہو جائیں تو عبادت کیسے ہوگی؟ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے اخذ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیدہ فقال حسبک، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ بس کافی ہو گیا۔ اس سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے وعدے پر زیادہ بھروسہ تھا، اسی لیے دعا ختم کرنے کا مشورہ دیا، حالانکہ نبی کا توکل غیر نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے چند جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت حضرات صحابہ پر زیادہ تھی، اس لیے عاجزانہ اور مسکینانہ دعا سے صحابہ کی تسلی فرمائی، کیونکہ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں۔ تو آپ جب دعا مانگ رہے ہیں تو صحابہ کو حوصلہ مل رہا ہے کہ آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ دعا قبول ہو، یہ صحابہ کی تسلی کے لیے آپ نے کہا۔ دوسرا جواب، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب جماعت کفار کو شکست ہوگی۔ تو یہ دعا قبولیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ نمبر 3، کیفیات اور ان کی کمی بیشی یہ غیر اختیاری حالات ہوتے ہیں، ان پر درجات کی کمی بیشی کا مدار نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جو ہے وہ اگر اس پر رقت زیادہ طاری ہوتی ہے، ہاں جی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان سے بڑھ گیا جن پر رقت طاری نہیں ہو رہی، کیفیات کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے درجات کی کمی بیشی وہ اس پر موقوف نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اور کیفیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیفیت، لیکن حضور کی شان تو بڑھ کر ہے۔ نمبر 4، حضرت ابوبکر صدیق کو جو کچھ بھی حاصل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی تو حاصل ہوا، وہ اللہ کی ذات پر جو توکل کر رہے ہیں، جو اعتماد کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ حضور کے صدقے میں حاصل ہوا۔ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کا فکر زیادہ تھا، تو اس لیے توکل کی کمی نہیں تھی، فکر صحابہ کی زیادہ تھی۔ اس قسم کی دعا غزوہ بدر کے علاوہ غزوہ احد میں بھی منقول ہے، اور یہ دعا غلبہ حال پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے۔ یہ غلبہ حال انبیاء کرام علیہ السلام میں بہت کم ہوتا ہے اور اولیاء اللہ میں کثرت سے ہوتا ہے۔ یہ باب جو ہے مکمل ہو گیا، اب آگے نیا باب آ رہا ہے، بابن بلا ترجمہ، اس پر انشاءاللہ گفتگو اگلے سبق میں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیث پاک کا برکات نصیب فرمائے، ان پر عمل پیرا ہونے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔